اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر سورت کی ابتدا میں 5 عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا عنوان وہ تو تھا سورت کا مختصر تعارف، دوسرا عنوان سورت کا ربط پچھلی سورت سے، اور آج ہمارے سامنے تیسرا عنوان ہے سورت کے امتیازات۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو اس سورت میں ہے اور قرآن مقدس کی کسی دوسری سورت میں نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس انداز سے نہیں ہے۔ ویسے امتیازات تو بہت سارے ہیں، میرا جو تفصیلی درس ہوتا ہے تو اس میں نے الحمدللہ تقریباً 50 سے زیادہ امتیازات بیان کیے تھے، لیکن چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہماری مختصر نشست ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر چند امتیازات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور باقی ماندہ امتیازات وہ جب ہم کسی آیت کو پڑھیں گے تو آیت کو پڑھتے وقت انشاءاللہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ اب اس صورت کی امتیاز ہے، یہ بات کسی دوسری صورت میں نہیں کی گئی۔ یہاں آپ سر دست چند امتیازات کو سمجھ لے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جو قرآن کی اطول سب سے طویل صورت ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ قرآن کی کون سی صورت ہے؟ اطول۔ قرآن کی کون سی صورت ہے؟ اطول، سب سے طویل صورت سورۃ نمبر 1۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں اطول آیت ہے، جس میں وہ آیت ہے جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ قرآن مقدس کی اطول آیت، سب سے طویل آیت سورۃ البقرہ آیت 282۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب۔ اگد آیت تھے 282، آپ کے سامنے قرآن کا نسخہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں آیت 282، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسرا امتیاز، آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں قرآن کی اعظم آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے، جواب ہوگا سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی۔ اور کیوں آیت الاعظم ہے، یہ موقع نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات پیش کروں، لیکن فی الوقت اتنا سمجھ لے کہ آیت الکرسی میں توحید کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تقریباً 17-18 مرتبہ اس ایک آیت میں کیا گیا ہے، وہاں ہم انشاءاللہ پھر تفصیل کریں گے۔ اچھا جی، تو قرآن مقدس کی اعظم آیت کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہے، اعظم، سب سے عظیم آیت۔ کتنے امتیازات ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 قرآن کی اطول صورت، نمبر 2 قرآن کی اطول آیت اس صورت میں ہے 200۔ تیسرا امتیاز قرآن کی اعظم سب سے عظیم آیت اس صورت میں ہے 255، یہ کسی اور صورت میں ایسی آیت نہیں ہے۔ چوتھا امتیاز، آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں وہ آیت ہے جو نزول کے اعتبار سے قرآن مقدس کی آخری آیت ہے، تو جواب ہوگا سورۃ البقرہ آیت 281۔ ٹھیک ہے، آخری آیت علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم، سورۃ المائدہ کی تیسری آیت وہ آخری آیت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ آیت آخری ہے نئے احکامات کے لحاظ سے، کہ اس کے بعد کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا۔ خبر آپ ہوئی گئی، کوئی نیا حکم، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری، نزول کے اعتبار سے آخری آیت سورۃ البقرہ 200۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سو امتیازات شو؟ پانچواں امتیاز، آپ سے اگر کوئی پوچھے
وہ کون سی صورت ہے جس میں بنی اسرائیل کا سب سے تفصیلی بیان ہے؟ سب سے زیادہ تفصیلی بیان بنی اسرائیل کا کس صورت میں ہے؟ جواب سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے 15 پارے میں، لیکن اس سورۃ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ بنی اسرائیل کا بیان اس صورت میں ہے۔ یعنی جتنا تفصیلی بیان بنی اسرائیل کا سورۃ البقرہ میں ہے، اتنا تفصیلی بیان قرآن مقدس کے کسی بھی دوسرے سورت میں نہیں ہے۔ سو امتیازات شو، دامیات شو، چھٹا امتیاز سمجھ گئے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ قانون الہی تو یہ ہے کہ جو شخص مر جائے اسے قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں ایسے 5 واقعات کا بیان ہے؟ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں ایسے 5 واقعات کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے مردوں کو اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا ہے؟ پہلے موت دی ہے، پھر موت کے بعد دنیا ہی میں دوبارہ انہیں زندہ کیا ہے، تو جواب ہوگا سورۃ وہ 5 واقعات کون سے ہیں وہ ہم آخر میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اور ہاں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے، ورنہ یہ 5 واقعات ہیں، یہ 5 الگ سے امتیازات ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے اسے آپ کے سامنے چھٹے امتیاز میں سمو دیا۔ وہ واقعات 5 جس میں یہ ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں مردے کو دوبارہ زندگی بخشی ہے، یہ 5 واقعات ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں یہود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 اعتراضات اور ان اعتراضات کے جوابات ہیں، تو جواب ہوگا سورۃ البقرہ۔ دوسرا حصہ سورت کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں، تقسیم کے وقت آپ مزید سمجھیں گے کہ دوسرے حصے سے کیا مراد ہے۔ آیت 101 سے 176 تک 97 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے یہود کے 9 اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان 9 اعتراضات کے جوابات، اس پر یہ صورت ممتاز ہے۔ یہ 9 اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کسی بھی دوسری صورت میں نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ 9 اعتراضات اور ان کے جوابات یہ الگ الگ امتیاز بھی ہے، تو اس لحاظ سے یہ 8-9 مزید امتیازات آپ کے سامنے آ گئے اسی ایک میں۔ سکھ پیشو یہ 9 اعتراضات کیا تھے وہ بھی ہم آج ہی انشاءاللہ تعالی آخر میں مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، آپ سے اگر کوئی پوچھے 8واں امتیاز وہ کون سی صورت ہے جس میں یہود کی دعا کا بیان ہے، یہود کی کہ وہ دعا مانگتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ آخری پیغمبر کو، آخری نبی کو مبعوث فرما تاکہ ہم ان پر ایمان لائیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کریں۔ تب یہود دعا گفتہ، اے اللہ آخری پیغمبر کو مبعوث فرما تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کریں۔ لیکن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو پہچان بھی لیا کہ ہاں یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بعثت کی ہم دعائیں مانگتے تھے، تو پہچاننے کے بعد کفروا به، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ ادبر عربیان اول میں دعا وقتا اللہ راوی لے گی چا اللہ رو لے گو بیت کفرو کو خیون پیچھے تو شدہ و باغ پیغمبر دے بیب کفرو کو۔ سو امتیازات شو اتا ربی دے اتوبہ دی دوبارہ نظر تیرو بیا مخ کی زو سب سے طویل صورت
سب سے طویل آیت کس صورت میں ہے؟ سب سے عجیب آیت کس صورت میں ہے؟ بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ تفصیل کس صورت میں ہے؟ بقرہ میں یہود کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کس صورت میں ہے؟ بقرہ میں ہے۔ وہ 5 واقعات کہ اللہ نے مردوں کو دنیا ہی میں دوبارہ زندگی بخشی ہے کس صورت میں ہے؟ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تفصیلی بیان کس صورت میں ہے؟ یہود کے 9 اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان کے جوابات کس صورت میں ہے؟ کسی اور صورت میں یہ نہیں ہے۔ اتنے امتیازات شو مزید آگے چلتے ہیں۔ 9واں امتیاز، سورت ممتاز ہے اس بات پر کہ سورت میں مجاہد کے ٹریننگ کے، مجاہد کے تربیت کے، مجاہد کے ٹریننگ کے 10 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ مجاہد کی تربیت کے کتنے صفات ہیں؟ مجاہد کی تربیت کے کتنے صفات ہیں؟ 10 صفات ہے۔ آیت نمبر 177 میں ملک کے اصلاح کے 4 قوانین ہیں 178 سے 188 تک۔ ملک کے اصلاح کے 4 قوانین ہیں 178 سے 188 تک، اور گھر کے اصلاح کے 18 قوانین ہیں 215 سے 242 تک۔ ملک کے گھر کے اصلاح کے 18۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں منافق کی ٹریننگ کے 10 صفات، ملک کے اصلاح کے 4 قوانین، گھر کے اصلاح کے 18 قوانین، جواب ہوگا سورۃ ہاں۔ اور یہ الگ الگ امتیاز بھی ہے کہ مجاہد کے ٹریننگ کے 10 صفات دائیو امتیاز شو، ملک کے اصلاح کے 4 قوانین بل امتیاز شو، گھر کے اصلاح کے 18 قوانین بل امتیاز شو۔ پھر ان 18 قوانین میں سے ہر ایک قانون الگ الگ امتیاز ہے۔ مثال کے طور پر طلاق کا بیان ہے ان 18 قوانین میں، جتنی تفصیل طلاق کی یہاں ہے سورۃ الطلاق میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے۔ رضاعت، بچے کی رضاعت کا بیان ہے۔ اسی طرح بیوہ کی عدت، کنڈی عدت قرآن کی بڑی صورت کے لیے کسی اور صورت میں نہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ سارے امتیازات ان 18 احکامات میں سمو دیے۔ رضاعت بھی ہے، طلاق بھی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مشرک عورت سے تم نے نکاح نہیں کرنی، نہ کسی مسلمان عورت کو مشرک مرد کے نکاح میں دینی ہے، یہ بھی اسی سورۃ البقرہ ان 18 قوانین میں سے یہ بھی ہے۔ خبر پوئی گئی کہ نا؟ پوئی گئی۔ حیض کا بیان یہ بھی گھر کے اصلاح کے قوانین میں ہے۔ حیض کا بیان، مینسس کا بیان، یہ احکامات قرآن کی کسی بھی دوسری صورت میں نہیں ہے، صرف اس بقرہ میں ہے۔ نظام امتیازات تھی وما تاسویل دے 18 کی مگرہ بند کڑھائی، خبر وار پیش ہو۔ اسی طرح بہت سارے ہیں۔ تو مجاہد کے ٹریننگ کے 10 صفات، ملک کے اصلاح کے 4 قوانین، گھر کے اصلاح کے 18 قوانین اس صورت میں ہے۔ قرآن کی کسی بھی صورت میں اس طرح سے بیان نہیں ہے کہ 4 قوانین، 18 قوانین، 10 صفات، نہ بڑی صورت کی۔ اچھا جی، سورت ممتاز ہے حج کے تفصیلی بیان پر۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی سورت ہے جس میں حج کا تفصیلی بیان ہے، جواب ہوگا سورۃ تو سورۃ الحج میں بھی ہے، لیکن جو تفصیلات یہاں بیان ہوئے ہیں وہ کسی بھی یہاں مزدلفہ کا بیان بھی ہے، عرفات کا بیان بھی ہے، منی کا بیان بھی ہے، اور صرف حج نہیں عمرے کا بیان بھی ہے۔ عمرے کا تذکرہ اور نام تک قرآن کی کسی بھی جگہ میں نہیں آیا۔ عمرے کا نام بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ آیت 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، خبر پیش ہوئی۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ حج کا تفصیلی بیان کس صورت میں ہے سب سے زیادہ، جواب بقرہ۔ حج میں بھی ہے لیکن یہاں جو تفصیلات ہے وہ وہاں بڑے پیش ہوئی۔ اسی طرح آپ سے اگر کوئی پوچھے بل امتیاز وہ کون سی صورت ہے جس میں روزے کے تفصیلی احکامات کا بیان ہے، بقرہ ہے۔ بے شک قرآن میں دوسرے مقامات پر روزے کا تذکرہ ہے، لیکن کسی بھی دوسرے مقام پر روزے کا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ خبر پیش ہے، روزے کے کوئی احکامات بیان نہیں ہوئے۔ روزے کا تفصیلی بیان سورۃ البقرہ میں ہے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 183 سے 187 تک قرآن کی کسی بھی صورت میں اس کے علاوہ، ان آیات کے علاوہ روزے کا تفصیلی بیان موجود نہیں ہے۔ پڑھیں پیش ہوئی۔
اور سیری پہ خبرہ. اچھا جی، آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کے قبولیت کے 8 شرائط بیان کیے ہیں. انفاق خیرات توئی، انفاق خیرات کی قبولیت کے قبول ہونے کے کتنے شرائط؟ 8 شرائط بیان کیے ہیں. اور پھر کبھی خیرات مقبول ہوتا ہے، کبھی مردود، کبھی اللہ قبول کر لیتا ہے، کبھی رد کر دیتا ہے. تو مقبول اور مردود خیرات کی دو مثالیں، مقبول اور مردود انفاق کی کتنی مثالیں؟ دو مثالیں. آیت نمبر 261 سے 266 تک اسی صورت میں اس کا بیان ہے. قرآن کی کسی بھی صورت میں یہ بیان نہیں. انفاق کی قبولیت کے کتنے شرائط؟ 8 شرائط. اور مقبول ہونے کی کتنی مثالیں؟ 2. اور مردود ہونے کی کتنی مثالیں؟ 2. آیت 261 سے 266 تک. صورت امتیاز دے قرآن کے بل زیدہ تو یہ گئی کرنا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کوئی امتیاز بیان کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ امتیاز کو تبھی بیان کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے پورا قرآن ہو. تو آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ قرآن ہے میرے آنکھوں کے سامنے، یہاں یہ بیان نہیں ہے، صرف اس ایک مقام پہ ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا اور میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک شو؟ ہاں، میں تقسیم کر رہا ہوں، صرف دینے والا اللہ ہے. اچھا جی، تو انفاق کی قبولیت کے 8 شرائط اور مقبول اور مردود ہونے کی دو مثالیں. اچھا، امتیاز، 12واں امتیاز. سورت میں سود خور کو، کس شخص کو؟ سود خور کو. سورت میں کس شخص کو؟ سود خور کو. سود خور کو 5 تنبیہات دیے گئے ہیں. سود خور کو کتنے تنبیہات دیے گئے ہیں؟ 5 تنبیہات. آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی سورت ہے جس میں اللہ نے سود خور کو 5 تنبیہات دیے ہیں، جواب ہوگا سورۃ البقرہ 275 سے 282 تک، 275 سے 282 تک. مثال کے طور پر سودی کو تنبیہ ہے کہ دیکھو اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. یہ قرآن کی کسی بھی مقام پہ نہیں، صرف یہ ایک ہی جگہ ہے. اسی طرح لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سود کا معاملہ کرنے والے وہ قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل شخص. تو 5 تنبیہات ہے، 2 میں نے آپ کو بتا دی. 5 تنبیہات ہے. آیت نمبر 261 سے 266 تک خبر ہماری پیش ہوئی. 275 سے 282 تک، 275 سے 282 تک. اچھا جی، آپ سے اگر کوئی پوچھے قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آگ اور پانی کا مثال پیش کیا ہے؟ بقرہ آیت نمبر 17 سے 20 تک. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اسی طرح کصیب من السماء. تو یہ آگ اور پہلی مثال کافر کے وضاحت کے لیے اور دوسری منافق کے وضاحت کے لیے. خبر پیش ہوئی. کافر کی وضاحت کے لیے آگ کی مثال، منافقت کی وضاحت کے لیے پانی کی مثال. تو یہ اسی صورت میں ہے، آیت نمبر 17 سے 20 تک. آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اصحاب طالوت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو جواب ہوگا سورۃ البقرہ 246 سے 251 تک. 246 سے 251 تک کہ بنی اسرائیل آئے پیغمبر کے پاس، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں جہاد کرنی ہے، ہمارے لیے کوئی امیر. انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو جہاد پہ نہیں کر سکو گے. سوچ کیا کیوں نہیں جی جہاد بمنگ سنگر شکولی جی دا غنی راجیوہ خبر آلا. امیر بنا دیا گیا. پھر اس میں اعتراضات، پھر اس کے بعد جہاد. پھر جہاد میں داؤد علیہ السلام کے سامنے جالوت کا قتل ہو رہا. یہ سارا بیان اس صورت میں ہے 246 سے 200. قرآن کی کسی بھی دوسرے مقام پر اصحاب طالوت کا واقعہ، اصحاب طالوت کی تعداد بھی اصحاب بدر کے برابر ہے. یہ بھی 313، بدر والے بھی 313. صحیح بخاری کی حدیث. اچھا جی، آپ سے اگر کوئی پوچھے وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ کا اور فرشتوں کا تفصیلی مکالمہ ہے،
تفصیلی مکالمہ کہ اللہ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور پھر آخر میں کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ تفصیلی بیان، یہ فرشتوں کا اور اللہ کا تفصیلی مکالمہ اسی صورت میں ہے. اس صورت کے علاوہ قرآن مقدس کی کسی بھی صورت میں یہ مکالمہ. اچھا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا امتیازات، یہ میں نے آپ کے سامنے 15 امتیازات اصولی بنیاد پر رکھے، ورنہ ان 15 کو اگر آپ کھولیں تو یہ 30 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ 15 آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اس صورت میں وہ 5 واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دنیا ہی میں زندگی بخشی ہے. وہ 5 واقعات، پہلا واقعہ آیت 55 اور 56 میں ہے. مطالبہ دیدار. موسیٰ علیہ السلام 70 بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ کوہ طور لے گئے، تفصیل بوائی ہوئی انشاءاللہ. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب ہم اللہ کو روبرو دیکھیں. اللہ کی دیدار کا مطالبہ کیا. اللہ نے ان پر آسمانی بجلی گرا دی، یہ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے. یہ واقعہ شوا کا رشوا. بنی اسرائیل کا مقتول، آیت نمبر 72-73 میں اس کا واقعہ ہوگا کہ اس کے قاتل کا علم نہیں تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا. اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا. تو واقعی یشوع کا نا. تیسرا واقعہ بزدلان بنی اسرائیل، آیت 253 میں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. ہزاروں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، جہاد سے، موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے. اللہ نے کہا موتو، مر جاؤ، مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی. اللہ نے انہیں پہ واضح کر دیا کہ دیکھو موت جہاد میں نہیں، میں چاہوں تو موت تمہیں بھاگتے ہوئے راستے میں بھی آ سکتی ہے. چوتھا واقعہ عزیر علیہ السلام کا آیت 259 میں کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی، پھر زندہ کیا. اور پانچواں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وہ پرندے، آیت 260 میں، 260 میں 260 پرندے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کر کے اس کی چٹنی بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا. پھر ابراہیم نے اسے آواز لگائی، وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے ابراہیم کے پاس آئے. تو موت کے بعد ان پرندوں کو زندگی ملی. تو یہ 5 واقعات اس صورت میں ہے. اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے امتیاز بیان کیا تھا، 7واں امتیاز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہود کے 9 اعتراضات، تو وہ آپ کے سامنے ہے. پہلا اعتراض جبریل پر تھا، یہ دوسرے حصے میں ہے، آیت 97 سے. ٹھیک ہے، آیت 97 سے ہے. پہلا اعتراض جبریل پر، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیتے اگر آپ کے پاس وحی لانے والا میکائیل ہوتا. وحی لانے والا آپ کے پاس جبریل ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. دوسرا اعتراض، آپ سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو جادوگر تھے. ان کا جو یہ تسلط اور بادشاہت وغیرہ، یہ تو جادو کے زور سے تھا، یہ تو معجزہ نہیں تھا. چونکہ آپ ایک جادوگر کو، سلیمان جادوگر کو والعیاذ باللہ، آپ انہیں پیغمبر مانتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اب پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا اعتراض جادو کے حوالے سے، جب نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جادو تو کفر ہے، سلیمان تو کافر نہیں تھے، وما کفر سلیمان، تو انہوں نے کہا اوہو استغفر اللہ، آپ جادو کو، ایک آسمانی علم کو کفر کہتے ہیں؟ یہ تو بابل شہر میں ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے، وہ جادو کو لے کر آئے تھے. یہ تو آسمانی علم ہے، چونکہ آپ ایک آسمانی علم کو کفر کہتے ہیں، ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے. سارا میارو. چوتھا، راعنا کے لفظ پر دیکھیے، راعنا کا ایک مطلب یہ تو رعایت سے ہے. میں ایک بات کہوں اور آپ اس بات کو نہ سمجھے تو آپ کہتے ہیں راعنا، جی ہماری کچھ رعایت کیجئے، تھوڑا ہمارا لحاظ کیجئے، یعنی دوبارہ دہرائیے. صحابہ بھی ایسا کہتے تھے راعنا، لیکن یہود کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے راعینا راعینا راعینا، یہ یا بے پکی اضافہ کرا، راعینا. راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے، اے زمونگا گڑبا، اے زمونگ شپن کیا. تو نبی علیہ السلام توہین بہو.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم رائنا کا لفظ نہ کہو. تو یہود اس پر بھی سیخ پا ہوئے. دیکھو رائنا کے لفظ میں کیا خرابی ہے. آپ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں, آپ ہم سے بغض اور عناد رکھتے ہیں, ہمارے ٹھیک لفظ کو بھی آپ غلط کہتے ہیں, چونکہ آپ ہمارے ساتھ ضد پہ اترے ہیں, اس وجہ سے ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. الیاذ باللہ. پانچواں اعتراض نسخ پر تھا. نسخ پر, چونکہ جب تک الیوم اکملت لکم دینکم کا نزول نہیں ہوا اس وقت تک احکامات آتے بھی تھے, اللہ کی طرف سے تبدیل بھی ہوتے تھے وقت اور زمانے کے تقاضے کے مطابق. تو یہود نے اعتراض کیا ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے, آپ کبھی ایک بات کہتے کبھی دوسری. کل کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, آج آپ کہتے یہ اللہ کا حکم ہے. آپ تو خود مذبذب ہے, مضطرب ہے, کبھی ایک بات کبھی دوسری بات, اس وجہ سے ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. اس ہر اعتراض کے جوابات بھی ہے وہاں, ٹھیک ہے. ساتواں اعتراض اتخاذ الولد پر. اتخاذ الولد, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس وجہ سے نہیں مانتے کہ آپ اولیاء کو اللہ کے نیازبین نہیں مانتے, اللہ کے نائب نہیں مانتے, حالانکہ دا خدا اللہ نے نیازبینان دی, یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں. ہم جو ان کے قبروں کے پاس جا کر دعائیں مانگتے ہیں ان سے, تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی میں گناہگار ہوں, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, ہم ان سے کہتے ہیں یہ ہماری اللہ سے منواتے ہیں, اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتے, اللہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتے. الیاذ باللہ. آپ چونکہ اولیاء کے گستاخ ہیں, آپ ان حضرات کو اللہ کے چہیتے نہیں مانتے, اس وجہ سے ہم اب آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. ساتواں اعتراض, اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کی پیغمبری پہ اللہ ہم سے خود کیوں بات نہیں کرتا. لولا یکلمون اللہ, اللہ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتے. تم کہتے ہو میں پیغمبر ہوں, تو اللہ ہم سے خود کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے, ہم مان لیں گے, ورنہ نہیں مانتے. آٹھواں اعتراض تحویل قبلہ پر. آٹھواں اعتراض کس چیز پر؟ تحویل قبلہ پر. ایک زمانے میں بیت المقدس قبلہ رہا ہے, پھر بعد میں مسجد حرام بیت اللہ, تفصیل انشاءاللہ آئی گیا ہے 142 سے یقول السفہاء میں. یہود نے اعتراض کیا آپ نے قبلے کو تبدیل کر دیا, آپ نے پیغمبروں کے قبلے کو چھوڑ دیا, اس وجہ سے ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانتے. اور نوواں اعتراض صفا اور مروہ کے سعی پر. یہ صفا اور مروہ دور جاہلیت میں صفا پر اصاف نامی بت تھا اور مروہ پر نائلہ نامی بت تھا, ٹھیک ہے. صفا اور مروہ, اصاف اور نائلہ نامی بت. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں تم منع کرتے ہو اولیاء کے قبروں کے طوافوں سے, خود جو تم اصاف اور نائلہ کے طواف اور سعی کرتے ہو. تو جواب, یہ تو بعد میں لوگوں نے اس میں بت بنائے تھے, ہمارا تو اصل کام اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. ہم تو صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں جو کہ اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں. تو یہ 9 اعتراضات اور یہ 5 واقعات اور تقریباً 15 امتیازات تو ہم نے پڑھے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.